بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں انسانوں اور جنوں کے درمیان تقدیر اور تدبیر کے اثرات کی بحث چل پڑی۔ جنوں کے پاس مضبوط دلائل تھے کہ اچھی اور مضبوط تدابیر سے تقدیر بدلی جا سکتی ہے۔ حضرت سلیمان نے بہت بڑھ چڑھ کر بحث کرنے والے جن سے کہا کہ ثابت کر کے دکھاؤ، تو اس نے آپ علیہ السلام سے کچھ وقت مانگا۔ یہ جن دن رات سوچتا رہا کہ کس طرح اپنے دلائل ثابت کر سکوں۔ ایک دن انہی خیالات میں اڑتا ہوا جا رہا تھا کہ اس کی نظر پڑوسی بادشاہ کے محل پر پڑی۔ اس کے وسیع و عریض چمن میں نوعمر شہزادی اپنی کنیزوں اور سہیلیوں کے ساتھ چھپن چھپائی کھیل رہی تھی۔ وہ اپنی سہیلیوں سے چھپنے کے لیے الگ تھلگ درخت کے پیچھے چھپی تو اس جن نے فوراً شہزادی کو بے ہوش کیا اور لے کر اڑ گیا۔ اس نے ایک بڑے اور گھنے درخت کی شاخوں کے درمیان ایک آرام دہ کمرہ بنایا۔ اس میں شہزادی کی ضرورت کی اور کھانے پینے کی تمام اشیاء رکھ دیں تاکہ شہزادی ہوش میں آ کر پریشان نہ ہو۔ یہ درخت ایک شوریدہ اور خوب چوڑے دریا کے درمیان میں تھا۔ دور دور تک بس جنگل و بیاباں تھا۔ شہزادی کے ہوش میں آنے تک جن مناسب شکل میں ایک بزرگ کی صورت میں آ گیا۔ شہزادی ہوش میں آئی تو رونا دھونا کیا اور کھانے پینے سے انکار کر دیا، کیونکہ اس تبدیلی نے اس کے حواس گم کر دیے تھے۔ جن کو اندازہ تھا انسان جلد نئی جگہ، لوگ اور ماحول کو نہیں اپنا پاتا، اس لیے اس نے اس کی ضرورت کی تمام چیزیں رکھیں اور یہ کہہ کر نکل گیا کہ تم آرام کرو۔ نوعمر شہزادی غم و دکھ میں روتے روتے سو گئی۔ جن اگلے دن بزرگ کی شکل میں آیا اور اسے پرشفقت انداز سے تسلیاں دیں تاکہ وہ مزید پریشان ہو کر بیمار نہ ہو اور کہیں بادشاہ معظم اسے سزا نہ دے دیں۔ پھر جن نے شہزادی سے اس کی پسندیدہ چیزوں کے بارے میں جاننا شروع کیا اور اسے اگلے دن آنے کا کہہ کر چلا گیا۔ آہستہ آہستہ شہزادی جن کی عادی ہوتی گئی اور وہ اس کی ضرورت کی چیزیں منگوانے لگی۔ وہ آس پاس کی کھڑکیوں سے جنگل یا دریا کا نظارہ کرتی۔ اسے اپنے جیسا اور کوئی انسان نظر نہ آتا، لیکن جن جسے وہ بابا کہنے لگی تھی اس کے بارے میں وہ جان گئی تھی کہ وہ جن ہے، کیونکہ وہ کمرے سے نکلتے ہی غائب ہو جاتا اور باہر کوئی سیڑھی بھی موجود نہیں تھی۔ وقت گزرتا گیا۔ شہزادی نوعمری سے نوجوانی میں داخل ہو گئی۔ جن کے شہزادی کے پاس آنے کے دورانیے میں وقفہ زیادہ ہونے لگا، کیونکہ اب وہ مطمئن تھا کہ اب شہزادی کو پیش کرنے کا وقت آنے والا ہے اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے اپنی شرط جیت جائے گا۔ ایک دن طوفان کے آثار تھے۔ دن میں بھی رات چھا گئی تھی۔ شہزادی نے ایسی کیفیت پہلی مرتبہ دیکھی تھی۔ ڈر اور خوف سے اس کا برا حال ہو گیا۔ کافی دیر گزر گئی کہ اس دوران اسے دروازے پر دستک سنائی دی۔ ایسا پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ کسی نے دستک دی، ورنہ جن تو خود بخود آ جاتا تھا۔ شہزادی نے گھبراتے ہوئے پوچھا کون؟ تو اسے گھبرائی ہوئی آواز آئی، ہمیں کچھ دیر کے لیے پناہ دیں، ہم طوفان رکنے تک پناہ چاہتے ہیں۔ شہزادی نے دروازہ کھولا تو وہاں دو نوجوان بامشکل ٹہنی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ دروازہ کھلتے ہی دونوں جوان اندر داخل ہو گئے۔ شہزادی نے ایک مدت کے بعد اپنے جیسے انسانوں کو دیکھا تو اغوا سے پہلے کا وقت یاد آ گیا کہ انسان ایسے ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک اچھے حلیے میں تھا اور دوسرا غریبانہ حلیے میں تھا۔ شہزادی نے اپنے پاس موجود کچھ دوائیں ان کو دیں تو غریب آدمی نے اپنے ساتھی کی مرہم پٹی کی، کچھ کھانا کھایا اور آرام کرنے لگے۔ دونوں نوجوان حیران تھے کہ اکیلی لڑکی کیسے اور کیوں یہاں رہ رہی ہے، لیکن ان کو فی الحال طوفان سے پناہ مل گئی تھی۔ اگلے دن شہزادی سے سوال پر شہزادی نے ان کو بتایا کہ میں ایک جن کی قید میں ہوں اور مجھے نہیں معلوم کہ کتنا عرصہ گزر گیا ہے، بس میں اس وقت اتنی سی تھی۔ شہزادی نے اشارے سے ان کو بتایا تو نوجوان کو اندازہ ہوا اس وقت 7-8 سال کی ہوگی اور اب ان کے اندازے سے 12 سال گزر چکے ہیں۔ شہزادی جن کے آنے کے خوف سے انہیں جانے کا کہتی رہی، لیکن غریب لڑکے نے بتایا کہ یہ ایک ملک کا شہزادہ ہے اور میں اس کشتی کا ملاح ہوں جس پر سوار ہو کر شہزادے ساتھیوں کے ساتھ مچھلیوں کے شکار کے لیے نکلے تھے کہ اس طوفان نے کشتی بری طرح تباہ کر دی۔ باقیوں کا کیا بنا نہیں معلوم، صرف ہم دونوں تختے سے چمٹ کر اس درخت کی لمبی شاخوں سے لٹک گئے۔ طوفانی لہروں سے بچنے کے لیے درخت پر چڑھے تو کمرہ دیکھ کر حیرت بھی ہوئی، لیکن یہاں تو اور ہی ماجرا نظر آیا۔
شہزادے نے کچھ بہتر ہونے تک ٹھہرنے کی اجازت چاہی۔ شہزادی نے کہا اگر جن آیا تو انہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اتفاقاً جن لمبے عرصے تک نہ آیا، تب تک شہزادہ ٹھیک ہو چکا تھا، اور وہی ہوا جو تقدیر چاہتی تھی۔ شہزادی اور شہزادے کو آپس میں محبت ہوئی، اور ملا نے بولا میں آپ دونوں کا نکاح پڑھا دیتا ہوں، کیونکہ یوں اکیلے آپ کا رہنا مناسب نہیں، میں جا کر مدد بھی لے آؤں گا۔ طوفان کی وجہ سے کافی تختے نیچے ہیں، میں کسی طرح پہنچ جاؤں گا۔ یہ سن کر شہزادی اور شہزادہ مان گئے۔ ملا نے ان کا نکاح پڑھایا اور خود مدد کے لیے چلا گیا۔ چند روز گزرنے کے بعد جن آ گیا۔ شہزادی نے شہزادے کو کچھ یوں چھپایا کہ جن کو معلوم نہ پڑا۔ جن نے آتے ہی نئی انسانی خوشبو محسوس کی تو شہزادی نے کہا اس دریا کے درمیان یہاں کون آئے گا؟ ابھی طوفان گزرا ہے، اس کی بو سے آپ پریشان ہو رہے ہیں۔ جن کچھ مطمئن اور کچھ غیر مطمئن رہا، اور شہزادی کو کھانے پینے کی چیزیں دے کر چلا گیا، اور بتایا کہ دربار میں اس کی ذمہ داری بڑھ گئی ہے، اس لیے جلد نہیں آ پائے گا۔ شہزادی مطمئن ہو گئی اور خوشی خوشی شہزادے کے ساتھ رہنے لگی۔ ایسے کچھ وقت گزرا۔ شہزادے نے ضد کی کہ فرار ہو جائے، مگر شہزادی جانتی تھی جن اسے ڈھونڈ لے گا اور شہزادے کو نقصان پہنچائے گا۔ شہزادے کو ملا پر بھی حیرت تھی کہ وہ کافی مہینوں سے مدد لینے گیا نہیں لوٹا۔ اب شہزادی ماں بننے والی تھی، شہزادہ پریشان تھا، وہ سب کیسے اکیلا سنبھالے گا؟ ایسے میں شہزادی کو جن کے آنے کا احساس ہوا جو اسے ہو جاتا تھا۔ شہزادہ چھپ گیا، اور جن نے شہزادی سے آ کر کہا تم تیار رہنا، میں کمرے سمیت اٹھا کر تمہیں بادشاہ کے سامنے پیش کروں گا۔ یہ ایک شرط تھی جو میں نے جیتی تھی، اور میں جیت گیا۔ اب تمہیں شاہی دربار لے جانے آیا ہوں۔ شہزادی حیران و پریشان تھی، کیونکہ اس کے بچے کی پیدائش کا وقت قریب تھا۔ جن نے ایک نعرہ بلند کیا اور کمرہ ہاتھوں میں اٹھا کر پرواز شروع کر دی۔ چند منٹوں میں جن بادشاہ وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچا اور فاتحانہ انداز میں نعرہ بلند کیا کہ 12 سال پہلے تقدیر اور تدبیر کی بحث چلی تھی کہ جو لکھا گیا بدل نہیں سکتا، اور میں نے فلاں بادشاہ کی لڑکی کو اغوا کیا جس کی منگنی فلاں بادشاہ کے بیٹے سے طے پائی تھی، لیکن اس شہزادی کی کشتی حادثے میں موت کی تصدیق ہو چکی، تو اب شہزادے کی شادی کسی اور سے ہو سکتی ہے، بس یوں ہم تقدیر کو تدبیر سے بدل سکتے ہیں۔ لیکن اب اس شہزادے کی کشتی حادثے میں موت کی تصدیق ہو چکی ہے، تو اب اس شہزادی کی شادی کسی اور سے ہو سکتی ہے، بس یوں ہم تقدیر کو تدبیر سے بدل سکتے ہیں، ورنہ اس شہزادی کی شادی اسی شہزادے سے ہوتی۔ حضرت سلیمان نے کمرے کا دروازہ کھولنے کا کہا تو اندر سے ایک کی بجائے 3 لوگ باہر آئے، شہزادی، شہزادہ اور ان کا بچہ۔ سب لوگ دیکھ کر ششدر رہ گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس شہزادے سے پوچھا کہ تم فلاں ملک کے شہزادے ہو؟ تب شہزادے نے شروع سے آخر تک کا سارا واقعہ سنایا۔ جن یہ سب سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے قدموں میں گر گیا، مگر حضرت سلیمان نے اس جن کو عمر قید کی سزا سنائی، کیونکہ ایسی سوچ اللہ پر یقین مستحکم نہ ہونے کا نتیجہ ہے، اور شہزادی اور شہزادے کو ان کے والدین کے سپرد کر دیا گیا۔